حقیقی اسلامی تربیت کیسے ممکن ہے؟ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ سوال: بہت سے حفاظ قرآن آپ کو معاشرے میں مل جائیں گے کیونکہ قرآن مجید حفظ کروانے والے اساتذہ موجود ہیں۔ بہت سے لوگ فقہ جانتے ہیں کیونکہ علماء کرام اور مشائخ موجود ہیں، لیکن ایک مسئلہ ہے جسے ہم بڑی شدت سے محسوس کرتے ہیں کہ جب ہم لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، ان کے ساتھ چلتے ہیں یا انہیں دیکھتے ہیں تو ہمیں تربیت کا فقدان نظر آتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں تربیت کا سرے سے وجود ہی نہیں ہے، جو کہ معاشرے کے لیے انتہائی تباہ کن صورتحال ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ تربیت کنندگان کدھر ہیں؟ تربیت کیسے ممکن ہے؟ شرعی علوم کے نصاب میں تربیت کیسے شامل ہو سکتی ہے؟ تربیت کے بغیر علم کا کیا فائدہ؟ اور ہمیں اس بات کا ادراک کیوں نہیں ہے کہ اساتذہ کے ہاں تربیت کا فقدان کیسے ہوا؟ انہوں نے تعلیم کا شعبہ کیسے اپنا لیا؟ اور تربیت کے حوالے سے جہاں تک گھر والوں کا تعلق ہے، ان کا تو کوئی حال ہی نہیں ہے۔ گھر کی چار دیواری میں تربیت کا فقدان آخری حدوں تک پہنچ چکا ہے۔ ہم تربیت کرنے والے افراد کیسے تیار کریں؟ کیا تربیت کوئی مستقل علم ہے یا اہل علم اور دانش کے فہم کا نام تربیت ہے؟ سابقہ لوگوں میں سے علماء کرام، شاہان، سلاطین اور نامور شخصیات سے لے کر عام لوگوں تک اپنی اولاد کی تربیت کرنے کا کیا طریقہ اپناتے تھے؟ براہ کرم رہنمائی فرما دیں۔ الجواب بعون الوہاب۔ یہ بات کسی سے بھی مخفی نہیں ہے کہ اس وقت علم اور عمل دونوں میں جدائی اور دراڑیں پڑ چکی ہیں۔ معرفت اور تربیت جدا جدا ہو چکے ہیں۔ اس بات سے بہت سے عام و خاص لوگ واقف بھی ہیں، پھر بھی ان میں سے بہت سے لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ تربیت اصل میں نظریاتی چیز ہے۔ اس کا تعلق صرف اس بات سے ہے کہ والدین اپنے بچوں کے ذہنوں کو مختلف علوم و فنون سے بھر دیں۔ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ تربیت سے متعلق تحقیقی مقالہ جات اور کتب تک رسائی ہو۔ یہاں تک کہ کچھ لوگوں نے شرعی نصوص کو صرف فنون اور معارف تک بند کر دیا اور اس میں جو تربیتی پہلو تھا اس سے پہلو تہی کر لی۔ اس کی مثال یہ ہے کہ انہوں نے فرمان باری تعالیٰ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء سورۃ الغافر آیت نمبر 28، بلا شبہ اللہ تعالیٰ سے علم والے ہی ڈرتے ہیں، اس آیت کو ہر اس شخص پر فٹ کر دیا جو کسی بھی علم کا جاننے والا ہے، چاہے وہ شرعی علوم ہو یا دنیاوی فنون۔ حالانکہ آیت کا مطلب یہ تھا کہ جو اللہ رب العزت سے ڈرتا ہے وہ عالم ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ مجموع الفتاوی جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 539 میں کہتے ہیں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء سورۃ الغافر آیت نمبر 28۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے وہ عالم ہے۔ یہ معنی درست اور صحیح ہے۔ اس آیت کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ جو بھی عالم ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ مجموع الفتاوی جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 21 میں کہتے ہیں، مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ سے صرف عالم ہی ڈرتا ہے۔ چنانچہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے وہ عالم ہے، جیسے کہ ایک دوسری آیت میں فرمایا امن هو قانت آناء اللیل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ کیا ایسا شخص بہتر ہے یا وہ جو رات کے اوقات قیام اور سجدہ میں عبادت کرتے گزارتا ہے، آخرت سے ڈرتا ہے اور اپنے پروردگار کی رحمت کا امیدوار ہے؟ آپ ان سے پوچھیں کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ سورۃ الزمر آیت نمبر 9۔ جس آیت کی طرف شیخ الاسلام رحمہ اللہ نے اشارہ کیا ہے، یہ بھی ان آیات میں سے ہے جنہیں ان کے معنی سے ہٹ کر بیان کرتے ہوئے علم و معرفت کی شان ذکر کی جاتی ہے، چاہے علم و معرفت عمل اور تربیت سے عاری ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ وہ آیت کا صرف آخری حصہ ذکر کرتے ہیں، ابتدا والا حصہ بیان نہیں کرتے۔
اس کی تفصیل یہ ہے کہ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون آیت کا آخری حصہ ابتدائی حصے امن هو قانت آناء اللیل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمت ربه کی تفسیر بیان کرتا ہے۔ چنانچہ اس آیت کے آخری حصے میں جاننے والے لوگوں سے مراد وہ ہیں جو اللہ رب العزت کے لیے رات کے وقت میں خشوع و خضوع کے ساتھ کھڑے ہو کر قیام کرتے ہیں، اللہ کی جہنم سے ڈرتے ہیں اور جنت اور رحمت کی امید لگاتے ہیں، اور جو ایسا نہیں کرتے وہی حقیقت میں اس سے غافل ہیں۔ اب ان دونوں مفہوموں میں خود ہی غور و فکر کر لیں۔ یہی وجہ ہے کہ امام ابن قیم رحمہ اللہ مفتاح دار السعادہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 89 میں اسی قاعدے کو ثابت کرتے ہوئے کہتے ہیں، سلف لفظ فقہ کا اطلاق علم پر اس وقت تک نہیں کرتے تھے جب تک وہ عمل کے ساتھ مقرون نہ ہوتا۔ تو یہ ہے ہمارے سلف صالحین کے ہاں فقہ کی حقیقت، یعنی وہ علم جس کے ساتھ عمل بھی ہو۔ تو جس وقت بہت سے تربیت کرنے والوں اور اساتذہ کے ذہنوں سے یہ حقیقت اوجھل ہو گئی تو وہ ذہن میں صرف معلومات بغیر کسی عملی تربیت کے داخل کرنے لگے، جن میں دلوں کی اصلاح، نفس کا مقابلہ، اخلاقی تعمیر کا کوئی تصور نہیں، کیونکہ انہوں نے سمجھ لیا کہ علم سے مراد معلومات اور انہیں سمجھنا ہے اور بس، حالانکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ اخلاقیات اور دین پر تربیت صرف ربانی افراد کے ہاتھوں ہی ہوتی ہے، چاہے وہ علماء کی صورت میں ہوں یا واعظین، مصلحین اور معلمین کسی بھی صورت میں ہوں۔ ربانی اس شخص کو کہتے ہیں جس کا رب کریم کے ساتھ علمی، عملی، تعلیمی تعلق بہت بلند اور نسبت بہت عالی ہو۔ فرمان باری تعالیٰ ہے وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ۔ تم سب رب کے ہو جاؤ اس لیے کہ تم کتاب کی تعلیم سکھاتے ہو اور خود بھی اسے پڑھتے ہو۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 79۔ امام شوکانی رحمہ اللہ فتح القدیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 407 میں کہتے ہیں، ربانی رب کی جانب نسبت ہے، اس میں الف اور نون کا اضافہ مبالغے کے لیے ہے، جیسے کہ عربی زبان میں بہت بڑی لحیہ یعنی داڑھی والے شخص کو لحیانی کہا جاتا ہے، اسی طرح عربی زبان میں بڑے بالوں والے کو جمہ سے جمانی اور ایسے ہی موٹی گردن والے کو رقبتن سے رقبانی کہا جاتا ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ ربانی اس شخص کو کہتے ہیں جو لوگوں کی تربیت بڑے علوم سکھانے سے قبل چھوٹے علوم کے ساتھ کرتا ہے، تو گویا کہ وہ شخص معاملات کی آسانی کرنے میں رب کریم کے طریقے پر چلتا ہے۔ خلاصہ یہ ہوا کہ عمل سے عاری باتوں کا نام تربیت نہیں ہے۔ اسی طرح ایمانی مفہوم سے خالی محض معلومات کا مجموعہ بھی تربیت نہیں کہلاتا، بلکہ تربیت کا دار و مدار اس قوت کے حصول پر ہے جس کی دل میں گہرائی بہت زیادہ ہو۔ تربیت لینے والے کے پاس علم اور حلم دونوں یکجا جمع ہوں، حکمت و فہم، علم و عمل اور اس کی نشر و اشاعت کا جذبہ دل میں ہو۔ یہی وجہ ہے کہ امام شوکانی رحمہ اللہ فرمان باری تعالیٰ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ کے متعلق فرماتے ہیں، جو تدرسون میں را پر تشدید پڑھتے ہیں ان پر یہ تفسیر لازم ہے کہ ربانی افراد پر تعلیم و تعلم کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز کی ذمہ داری بھی عائد کریں، اور وہ یہ ہے کہ تعلیم و تعلم کے ساتھ اپنے من میں مخلص یا با حکمت یا حلم سے مزین ہوں تاکہ سببیت کا معنی واضح ہو۔ اور جو اسے تدرسون ہی پڑھتے ہیں تو ان کے لیے جائز ہے کہ وہ ربانی سے مراد ایسے لوگ لیں جو کہ لوگوں کو علم سکھاتے ہیں۔ تو پھر اس آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ تمام معلم بن جاؤ، کیونکہ تمام علماء ہو اور تم علم سیکھتے ہو۔ اس آیت میں سب سے زیادہ اس بات کی ترغیب ہے کہ جسے علم ہے وہ اس پر عمل بھی کرے، اور علم پر عمل کی سب سے عظیم ترین شکل یہ ہے کہ اسے آگے پہنچائے اور للہیت قائم رکھے۔
रेफरेंस के लिए देखिए فتح القدیر जिल्द नंबर 1 صفحہ नंबर 407। इससे ये बात वाज़े हो गई कि रब्बानी तरबियत का मग़ज़ और उसकी बुनियाद ये है कि अमली तरबियत हो, महज ज़ुबानी और अमल से आरी तरबियत नहीं होनी चाहिए। यही वजह है कि हाफिज़ इब्न हजर रहमहुल्लाह ने अपने मुफीद रिसाले फ़ज़्ल इल्म सलफ़ अला इल्म खलफ़ सफ़ा नंबर 7 में लिखा है कि बहुत से मुतअख़िर लोगों को इस फितने ने अपने शिकंजे में जकड़ लिया और वो समझने लगे कि जिस शख्स की गुफ्तगू, मुनाजरे और दीनी मसाइल में बहस व तमहीस बहुत ज़्यादा है तो वो दूसरों से बड़ा आलिम है। हालांकि ये जहालत की इंतहा है। ज़रा अकाबिर साहबा इकराम और उनमें से अहले इल्म की जानिब देखें। मसलन अबू बकर, उमर, अली, मुआज़ इब्न मसूद और ज़ैद बिन साबित वग़ैरह रज़ियल्लाहु अन्हुम। इनका कलाम इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से कम है, हालांकि वो इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से ज़्यादा इल्म वाले थे। इस तरह ताबईन का कलाम सहाबा इकराम से ज़्यादा है, हालांकि सहाबा इकराम उनसे ज़्यादा इल्म रखते थे। इसी तरह तबा ताबईन का कलाम ताबईन से ज़्यादा है, हालांकि ताबईन उनसे ज़्यादा इल्म रखते थे। तो मालूम हुआ कि इल्म कसरत रिवायात का नाम नहीं है, ना ही बहुत ज़्यादा कलाम करने का नाम इल्म है। इल्म तो दिल में डाला जाने वाला एक नूर होता है जिसके ज़रिए बंदा हक़ समझ जाता है और इसमें हक़ व बातिल के मबैन इम्तियाज़ करने की सलाहियत पैदा हो जाती है। चुनांचे वो इंतहाई मुख्तसर इबारत में ऐसी गुफ्तगू करता है जिसके साथ मकसूद पूरा हो जाता है। और हकीकत में यही वो सबसे बड़ी मुसीबत है जो कि मुस्लिम घरानों और तालीमी इदारों पर छा चुकी है। नेक, सालेह और रब्बानी इल्मी नमूने मफकूद हैं जो दूसरों की तरबियत अपने अक़वाल की बजाय अपने अफ़आल से करें, जो दूसरों को सिखाते हुए सही अल्फाज का चुनाव और अमल सालेह से मदद लें। इसके लिए हिकमत और दीन इलाही का दुरुस्त फ़हम इख्तियार करें और ये जानें कि अल्लाह ताला अपने बंदों से क्या चाहता है। इब्न जौज़ी रहमहुल्लाह कहते हैं, ये बात जान लो कि अदब की मिसाल बीज जैसी है और अदब सीखने वाले की मिसाल ज़मीन जैसी है। अगर ज़मीन ख़राब होगी तो बीज ज़ाय हो जाएगा और अगर ज़मीन अच्छी हुई तो बीज तन आवर बन जाएगा। रेफरेंस के लिए देखिए अल आदाब शरईयतु लिब्न मुफ्लिह जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 580। यही वो बुनियादी चीज़ें हैं जिनकी वजह से उलमाए किराम और मुस्लिहीन की औलादें नेक और सालेह थी। फ़ुक़हा किराम और तरबियत कुनिंदगान की इन्हीं मेहनतों से लोग सुधरे थे। ताहम कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनमें असबाब का कोई अमल दखल नहीं होता। उनका ताल्लुक़ बराह रास्त परवरदिगार के साथ होता है जो कि लोगों के अमाल का भी खालिक है। वही राह हिदायत की रहनुमाई करने वाला है। तो ज़्यादा से ज़्यादा तरबियत करने वाले जो कर सकते हैं वो ये है कि उन्हें मुअद्दब और मुहज़्ज़ब बनाएं, लेकिन हकीकी इस्लाह और बेहतरी वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला के हाथ में है। यही वजह है कि अरबी ज़ुबान में मक़ूला मशहूर है, अल अदबु मिनल आबाई वस्सलाहु मिनल्लाहि। यानी अदब तो वालिदैन सिखलाते हैं लेकिन हकीकी इस्लाह अल्लाह की जानिब से ही होती है। अल आदाबु शरईयतु लिब्निल मुफ्लिह जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 552। आखिर में इन तमाम अहदाफ को पाने का तरीक़ा चंद निकात में बयान करते हैं। नंबर 1, सबसे पहले वाइज़ीन और असातिज़ा इकराम ख़ुद अपने आप को तरबियत की हकीकत से रोशनास करवाएं। नंबर 2, इस्लाह करने वाले अफराद तमाम मुसलमानों को रब्बानी तरबियत के वसाइल से आगाह करें। नंबर 3, इस्लाह करने वाले अफराद मुस्लिम मुआशरे की बाअसर शख्सियात के ताउन से तरबियती मराकिज़ कायम करें जो कि मेयार में तालीमी इदारों के हम पल्ला हों और तरबियत करने वाले ऐसे अफराद की तैयारी अमल में आए जो ये फ़रीज़ा अंजाम दे सके। वल्लाहु ताला आलम। इस्लाम क्यू ए रिकॉर्डिंग्स मुअस्ससतुश शेख सालिह अल मुनज्जिद
المملكة العربية السعودية فتوى نمبر 239417. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.